نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ جود ایک ملکہ فاضلہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں رکھا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ بیرون میں سخاوت کا خلق جنم لیتا ہے۔ تو جتنا زیادہ دل میں جود ہوگا اتنا زیادہ اس کا اثر باہر نظر آئے گا۔ بعض اوقات اندر اگر یہ خلق موجود نہ ہو جود کا، تو باہر اس کے اثرات دکھاوے کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں اور کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو دل میں جتنی زیادہ یہ کیفیت ہوگی اتنا زیادہ اس کا اثر ہوگا، اور اس میں مختلف اس کے لوازمات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو مستحق ہے اس کے لیے اس کا استعمال زیادہ ہو اور بغیر سوال کیے ہوئے ہو، یعنی وہ دست سوال دراز کرے اس سے پہلے ہی اس کی مدد کر دی جائے، خدمت کر دی جائے، اور جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو اس چیز کے مطابق کیا جائے۔ مثلا کھانے کی ضرورت ہے تو اس کو پہنایا جا رہا ہے، تو یہ کوئی جود نہ ہوا۔ تو جود کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے احوال سے واقفیت حاصل کر کے اس کی مدد کی جائے۔ پھر یہ کہ یہ جود خالصتاً للہ ہو، یقیناً اس کا کوئی بدلہ ولا تمنن تستکثر، کہ اس پر یہ احسان اس لیے نہ کیا جا رہا ہو کہ پلٹ کے اس سے کچھ بدلہ ملے۔ تو یہاں تک کی باتیں تو سب عموماً ہم سمجھتے بھی اور کرتے بھی، لیکن ایک چیز اس سے آج کل محسوس ہوتا ہے کہ لوگ تھوڑا سا غافل ہوتے جا رہے ہیں یا اس طرف توجہ نہیں ہوتی، وہ ہے وقت اور صلاحیتوں میں جود سخاوت یہ محض مال میں نہیں ہوتا، یہ آپ کی صلاحیتیں کیا کیا آپ کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسکلز دی ہیں، ان کو آپ کہاں کہاں کس طرح استعمال کر رہے ہیں، دین کے کن شعبوں میں کہاں کیا کچھ کر پا رہے ہیں، بندوں کی مدد کے لیے کیا خدمت کر پا رہے ہیں۔ تو اس میں یہ جو آج کل سوشل میڈیا ہے، ہر آدمی چونکہ بہت سارے مختلف گروپس میں ہوتا ہے، مختلف عنوانات سے کام کر رہا ہوتا ہے، مختلف جگہ پر چیزیں آ رہی ہیں، دیکھ رہا ہے، فارورڈڈ میسیجز ہیں، تو وقت بہت برباد ہوتا ہے۔ تو سب کو اس میں یہ احساس تو رہتا ہے کہ اس میں ہمارا وقت برباد ہو رہا ہے، لیکن برباد کرتے ہیں اس کے باوجود بھی۔ ایسے میں یہ ہے کہ مثلا واٹس ایپ کے اندر بہت سارے لوگوں کو اس سے پریشانی ہوتی ہے کہ اتنے سارے میسیجز کیوں آ رہے ہیں، اور ظاہری بات یہ فطری بھی ہے کیونکہ اس سے وقت برباد بھی ہوتا ہے، اور مستقل جو ہے وہ آپ کبھی پہلے تو زیادہ ہوتا تھا، فون جو زیادہ ایڈوانس ہو گئے ہیں اس میں کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے، لیکن پہلے تو اس سے سسٹم ہی بلاک ہو جاتا تھا کہ آپ جو ہے وہ جب تک ڈیلیٹ نہ کریں آگے بڑھ نہیں پاتے تھے۔ اب ذرا کیپیسٹی زیادہ ہے تو ٹائم زیادہ لگتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس میں بہت تنک مزاج واقع ہو رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت چھوٹی سی چیز پہ جلدی سے پریشان ہو کے گروپ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ میں اس گروپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور بہت سارے گروپس کی بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ ایک احساس ہوتا ہے کہ ہمارے مزاج کے مطابق چیز نہیں ہو رہی، یا ہماری جو ایک لائن ہے اس سے ہٹ کے ہو رہی ہے، یا میرا وقت بہت برباد ہو رہا ہے، یا فلاں صاحب کو دیکھو بلا وجہ وہ میسیجز کیے چلے جا رہے ہیں، فلاں صاحب ہے وہ فارورڈ ہی کرتے رہتے ہیں، فلاں صاحب ہے وہ یہ کام ہی کرتے رہتے ہیں۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس بنیاد پر لوگ اپنی ناراضی کا اظہار کریں یا ویسے ہی اپنے اختلاط کا اظہار کر کے خاموشی سے گروپ سے نکل جاتے ہیں، اور اس میں یقیناً ان کو فائدہ ہوتا ہوگا کہ ان کا وہ وقت برباد ہونے سے بچ جاتا ہے، یقیناً وہ کہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ ایسا دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اس معاملے میں بھی ذرا وسعت نظر کا، تھوڑا رکھ رکھاؤ کا، دل میں ایک درجے ایثار کا جذبہ ہونا چاہیے، جود کا یہ خلق ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی کچھ فارورڈ کر رہا ہے، بشرطے کہ وہ خلاف شرع نہ ہو، بشرطے کہ اس سے کوئی گناہ متعلق نہ ہو، تو اپنی بات کوئی کر رہا ہے کر لینے دیجیے۔ ہمیشہ اپنی کنڈیشنز پہ لوگوں سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ میرے ہم مزاج نہیں ہیں، یہ میرے ہم خیال نہیں ہے، یہ میرے مطابق بات نہیں کر رہے، تو اب مجھے ان سے کوئی خاص مناسبت نہ رہی۔ بہت ساری چیزیں لوگ کہتے ہیں کرتے ہیں۔ اب فون پہ مستقل جو ہے میسیجز اگر آتے رہیں تو اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے، بشرطے کہ آپ نے اپنے فون کو سائلنٹ پہ رکھا ہو، یعنی آپ اس واٹس ایپ کے سیٹنگ میں جا کے نوٹیفیکیشن کو آف کر دیجیے، تو آپ کو نوٹیفیکیشن نہیں آئے گا، کوئی پنگ نہیں آئے گی۔ ہمیں تو سارا دن ہاسپٹل میں فون ساتھ ہوتا ہے، مستقل آف رہتا ہے سائٹ سے، تو اس پہ کوئی میسج کا پتہ نہیں چلتا جب تک ہم خود اپنے ٹائم کے حساب سے نہ کھولیں، اپنی مرضی سے اپنا جو ٹائم ملتا ہے، مثلا ایک وارڈ سے دوسرے وارڈ جاتے ہوئے، کلینک سے آفس جاتے ہوئے،
آتے جاتے ہوئے مسجد جاتے ہوئے، اس دوران میں جو ٹائم ہوتا ہے کھولا، جو دیکھنا ہے دیکھا، اس کو سنا، جواب دینا جواب دیا، بات کرنی بات کی، نہیں دیکھنا آگے بڑھ گئے۔ تو آپ اپنی کنڈیشن پہ اپنے کنٹرول میں چلیے، تو آپ کو اس سے کوئی اختلاج پریشانی نہیں ہوگی۔ اب سینکڑوں گروپ میں ہر انسان ہوگا، میں بھی اسی طرح بہت سارے گروپس میں ہوں، تو اس گروپ میں مثلا بالکل بیتو کی باتیں ہوتی ہیں، بعض ایسے گروپ ہیں جن سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری مراد یہ دوسرے گروپس کی ہے، میں گلفشاں گروپ کی بات نہیں کر رہا۔ تو ایکس وائی زیڈ مختلف گروپس ہیں، اور سب میں جو ہے مختلف قسم کے لوگ ہیں، اپنے اپنے حساب سے بات کرتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں، انہوں نے جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے جو ان کے دوست ہیں ان لوگوں کا بنا، وہ مزدور ٹائپ کے آدمی ہیں، اس میں انہوں نے ڈال دیا ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا کیا باتیں وہ کر رہے ہیں، کہیں وہ پشتو چل رہی ہوتی ہے، کہیں کچھ پتہ نہیں، انہوں نے وہ ہمارے کسی دینی جو گروپ ہے اس میں بھی ہیں، تو وہاں سے ان کو بس وہ اچھا لگا، مسئلے مسائل پوچھتے ہیں تو انہوں نے وہاں ڈال دیا، پتہ نہیں کیوں ڈال دیا، نہ مجھ سے پوچھا نہ کچھ، بس ڈال دیا ہے۔ لیکن الحمدللہ خالی یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے آج تک زندگی میں کسی گروپ سے اپنی مرضی کے ساتھ بلا وجہ صرف ایسے یہ سوچ کے کہ اس سے وقت ضائع ہو رہا ہے ایگزٹ نہیں کیا، لیکن الحمدللہ کسی کے کوئی پوائنٹ اور جو میسیجز ہیں وہ دیکھتا بھی نہیں ہوں۔ اب وہ بیچارے شوق میں رکھ دیا، اس نے رکھے رہنے دیں، کیا اس کو اس سے کیا فرق کیا پڑتا ہے؟ یعنی لوگ اس کو جب اپنے اوپر ایسے طاری کر لیتے ہیں تو بعض اوقات اس میں ایک درجے استغنا یا استکبار لگتا ہے، یعنی پتہ نہیں یہ بات غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن مجھے تباً یہ لگتا ہے کہ ایک آدمی خاموشی سے آپ کا کندھا چاہتا ہے، آپ کے 2 لمحے چاہتا ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے کہ فلاں صاحب میرے گروپ میں ہے، کیا فرق پڑتا ہے، ہو جائے، خوش ہو جائے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس قدر رکھ رکھاؤ کا معاملہ تھا کہ آپ کے گھر ایک مرتبہ آپ کے گھر میں صحابہ کرام کی جماعت آئی، آپ نے ان کو دعوت پہ بلایا تھا، ولیمہ تھا حضرت زینب بنت جہش کا غالباً، اور اس کے بعد لوگ بیٹھے رہے، اتنی تاخیر کر دی لوگوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے ہیں، سب ازواج مطہرات کے گھر ہو کے آ گئے، کچھ لوگ آپس میں پھر بھی بات کر رہے تھے۔ اب وہ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس چل رہی تھی، پھر وہ اس سے آپس کی مجلسیں شروع ہو گئی، آپ کے حجرے میں بیٹھے بات چیت ہو رہی ہے، تو آپ کا وقت اس میں ظاہری بات ہے بہت قیمتی ہے، لیکن آپ نے ان کو کچھ کہا نہیں۔ یہ ہے رکھ رکھاؤ، یہ ہے دوسروں کے لیے ایثار، یہ ہے جود و سخا کے دل سے دوسرے کے لیے آدمی جو قربان کر سکتا ہو کرے۔ یہ احساس ہمارے اندر ہوتا تھا اور ہونا چاہیے۔ جمعیت میں ہم نے بہت سیکھا ہے کہ دوسرے کے لیے بہت وقت قربان کرتے تھے، مثبت طریقے سے بھی اور اچھے جذبوں سے بھی، تو یہی ہونا چاہیے۔ تو اگر کوئی آپ کو کسی گروپ میں ایسا لگے، خاص طور سے اس گروپ میں بہت سارے لوگوں کو شاید یہ محسوس ہو رہا ہو کہ کیا ہے دو بیکار ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، تو کوئی وقت ضائع کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جب کوئی کچھ بھیجتا ہے تو ہم اس وقت بھی تنقید کرتے ہیں یا پریشانی کا اظہار کرتے ہیں کہ باتیں کیوں کر رہے ہو، کوئی نہیں بھیجتا تو بھی پریشانی ہوتی۔ تو جس کو جیسا لگتا ہو وہ کرے، جس کا جو دل چاہے وہ اپنی بات کرے، کچھ نہ کچھ تذکرے کرے، نہ کرے تو نہ کرے۔ تو یہ بھی نہ ہو کہ ہم جو ہے اس معاملے میں بہت زیادہ، یعنی جسے کہنا چاہیے نا، وہ ایک انسان کے اندر ایک مزاج بن جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت جلدی جلدی حساسیت کے ساتھ لے رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، اور ایسے لوگوں میں یہ اس بات پہ ان کو جو ہے وہ پریشانی ہے، اس بات سے پریشانی ہے، کسی نہ کسی بات سے ان کو پریشانی رہتی ہی ہے، سکون گویا ہوتا ہی نہیں۔ پڑھا ہوا ہے پڑھے رہنے دو، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کہہ لینے دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ان چیزوں کو اپنے اندر ایک وسعت رکھنا چاہیے کہ دوسروں کی پریشانیوں سے ہمیں جو صبر کرنا پڑ رہا ہے، اس صبر پہ ہمیں اجر مل رہا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ گو اللہ نے قرآن میں پھر اتارا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے حیا کرتے ہیں کہ وہ تم کو روکیں، جب تم آیا کرو گھروں میں تو دعوت پہ آئے کھانا کھاؤ اور جاؤ، زیادہ بیٹھو مت، ولا مستأنسین لحدیث، ابھی مستأنسین لحدیث مت بن جاؤ کہ انس حاصل کرتے رہو، آپس میں بیٹھے ہوئے گفتگو میں لگ گئے، لمبی لمبی باتیں کر رہے ہو، منع کر دیا۔ وہ تو شرماتے ہیں، اللہ نہیں شرماتا، تو اللہ نے حق بات بتا دی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن کسی سے کبھی یہ تذکرہ نہیں کیا کہ آپ کی وجہ سے مجھے اتنا بیٹھنا پڑ رہا ہے، آپ کی وجہ سے مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، نا، آدمی برداشت کر جائے، نہیں ہے ٹائم تو نہ کرے، لیکن یہ کہ اپنے نوٹیفیکیشن کو آف رکھ کے لوگ جو کہتے ہیں کرتے ہیں کر لینے دیجیے، اس میں بہت زیادہ پریشانی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بہت زیادہ اپنے آپ کو ایسا نہیں بنا لینا چاہیے کہ دوسروں کی زندگی مشکل ہونے لگے، کہ کچھ کہو تو بھی ٹینشن ہے، کچھ ہو جائے گا مسئلہ، نہ کہو تو بھی کچھ لوگوں کو پریشانی ہوگی۔ تو اپنے مزاجوں کو ہمیں ذرا سا دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اس سے ہمارا وقت برباد ہوتا ہے، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اپنے وقت کا مثبت استعمال کیجیے۔ آپ کے لیے تو ضروری نہیں ہے سارے میسیجز سننا، نہ سنیے،
جو ویب میسج آیا ہے اس کو کھولیے، ایک دم سے ڈیلیٹ کر دیجیے، سارے ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، کیا مشکل ہے، ہاتھ کے ہاتھ ڈیلیٹ کرتے جائیے. تو اس میں اگر آپ کے 10 سیکنڈ لگ جائیں گے تو اس سے کیا ایسی پریشانی ہو جائے گی کہ آدمی کی گویا زندگی کسی دھارے پہ آ کے رک جائے گی، اہم ترین اس کے مسائل جو ہیں وہ. تو یہ بھی ایک ایسا لگتا ہے کہ عجب کی ایک کیفیت ہے، اپنے بارے میں یہ احساس کہ میں بہت اہم اور قیمتی انسان ہوں، میرا یہ لمحہ بہت قیمتی ہے، اور میں تو چونکہ ایک وقت بھی برباد کرتا نہیں ہوں تو یہ میرا وقت برباد ہو رہا ہے. تو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی درجے میں یہ روحانی بیماریاں ہیں کہیں کہیں، اور جہاں واقعی ایسا لگتا ہے اس سے اجتناب کیجیے، یقیناً کیجیے. جو لوگ ماشاءاللہ مثبت کام کرتے ہیں، اور اس گروپ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ماشاءاللہ اپنے ایک لمحے کو یقیناً قیمتی بناتے ہوں گے، ان کے لیے تو ایک الگ بات ہے. لیکن عموماً ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ حساس ہو گئے ہیں، اور ان چیزوں میں ہمارے اندر یہ برداشت نہیں رہی ہے کہ دوسروں کی باتوں کو سن سکیں. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے، دلوں میں وسعت پیدا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.